نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، آج 26 رجب المرجب ہے اور آنے والی رات 27ویں شب رجب، جو معروف قول کے مطابق شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج کے اس مختصر وقت میں نے سورۃ الاسراء کی اس پہلی آیت کریمہ کے ذریعے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ابتدائی چند الفاظ سے آپ کی روحانی تربیت کا جو سبق میسر آ سکتا ہے اسے بیان کروں. اس لحاظ سے آج کا موضوع اور مضمون بالکل مختلف نوعیت کا منفرد ہوگا. اپنے سبجیکٹ میٹر کے اعتبار سے، معانی اور مطالب کے اعتبار سے، یہ آیت کریمہ کے اوپر ان معانی کے اطلاق کے اعتبار سے آپ کے لیے نیا ہوگا. یہ جو معنی میں آج بیان کرنے لگا ہوں، اس کی بنیاد سمجھ لیں. یہ پوری کائنات جس میں تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک، زمین سے آسمان تک، اور ہمارے اس فرش سے، ارضی فرش سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، یہ جتنی کائنات، ہم اس کو کائنات پست و بالا کہیں گے، اس ساری کائنات کو عالم اکبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عالم اکبر. عرفاء نے، اہل اللہ نے انسان کے وجود کو عالم اصغر کہا ہے. اور ایک نکتہ یہ بھی ضمناً سمجھا دوں، بہت لوگ ریاضت کرتے ہیں مگر ان کے پاس علم نہیں ہوتا، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی ریاضت کس موقع پر کرنی ہے اور کس موقع پر نہیں کرنی. لہذا ریاضت پہ محنت تو بڑی لگتی ہے مگر اس میں سے ان کو فائدہ کم ملتا ہے، چونکہ اپلیکیشن غلط جگہ پہ ہو جاتی ہے. مثلا ایک انجیکشن ہے، انٹروینس لگانا تھا، آپ نے پکڑ کے اس کو انٹرامسکولر لگا دیا تو تاثیر میں فرق آ جائے گا. دوائی اچھی ہوتی ہے بڑی، مگر کس مریض کو دینی ہے، کس وقت دینی ہے، کب تک دینی ہے، کب نہیں دینی، کب بند کر دینی ہے، کتنی خوراک دینی ہے، کتنی نہیں، یہ سب چیزیں سمجھنے سے تعلق ہے. اساتذہ، مرشد، قائد، رہبر و رہنما، مشائخ، بزرگ، یہ سب اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں سمجھائیں. اس سے علم حاصل ہو. علم سے اچھی چیز کا استعمال اچھے نتائج پیدا کرتا ہے. بسا اوقات چیز اچھی ہے، استعمال غلط ہے، محنت بے پناہ ہوگی مگر نتائج حاصل نہیں ہوگی. اس لیے حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تصوف کی کتاب لکھی، کشف المحجوب، یعنی وہ حقیقتیں جو پردوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کو بے نقاب کرنا، اس کشف المحجوب کا پہلا باب علم پہ لکھا ہے. کیا؟ پہلا باب علم پر.
تو علم سے چابی لگتی ہے اور پھر خزانہ معارف کا کھلتا ہے. تو کسی بھی کام کو جاننا، پھر اس کے سلیقے کو جاننا، پھر اس کے نفع نقصان کو جاننا، پھر اس کے طور اطوار کو جاننا اچھے نتائج پیدا کرتا ہے. پھر آپ اتنی سی محنت کر کے اتنے نتائج حاصل کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات اتنی محنت کرتے ہیں اور صحیح نہ جاننے کی وجہ سے نتیجہ اتنا پیدا ہوتا ہے. یہ نقطہ آپ پا لیں نا. اس لیے آپ لوگ جو طالب علم ہیں، حصول علم میں مصروف ہیں، اگر حصول علم آپ صحیح طریقے سے کریں اور پھر اس کو تربیت کے انداز میں صحیح اپلائی کریں تو آپ کی روحانی ترقی کی رفتار راکٹ کے برابر ہو. کیسے؟ راکٹ کے برابر، جو اس طرح جاتا ہے آسمانوں کی طرف اور خلاؤں کو دور کرتا چلا جاتا ہے. صحیح علم کو صحیح عمل کی صورت میں اپلائی کریں تو راکٹ کی طرح ترقی ہوتی ہے. اور اگر علم صحیح نہ ہو تو عمل کی اپلیکیشن غلط ہو جائے گی. یا عمل صحیح ہو اور علم نہ ہو، یا علم ہو اور عمل نہ ہو، تو نتائج دونوں صورتوں میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عالم اصغر، اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو بعض عرفاء نے اس پر یہ بھی کہا کہ اس کا معنی اس بات کو بھی لازم ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو انسان کا رب ہے. انہوں نے کہا العالمین سے مراد اگر عالم خارج میں جائیں تو یہ سارے جہان اور کائنات ہیں، اور عالم داخل میں جائیں تو انسان کا جو باطن ہے اور شخصیت ہے، اس شخصیت کے اندر بھی العالمین موجود ہے. سارے جہاں انسان کے اندر موجود. اس کو قرآن مجید نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. اللہ پاک نے فرمایا اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. کہاں؟ فی الآفاق، اس فرش سے عرش تک کی ساری کائنات کے اندر، یہ آفاق عالم کے اندر بکھری ہوئی نشانیاں دکھا دیں گے. وفی انفسہم، اور انسانوں کو ان کے نفوس کے اندر بھی دکھا دیں گے. سب کچھ جو کچھ باہر دیکھیں گے وہ سب کچھ اندر بھی نظر آئے گا. اور اندر اور باہر کا فرق یہ ہوگا کہ باہر وہ سب کچھ بکھرا ہوا ہے، اندر سب کچھ سمٹا ہوا ہے. باہر سب کچھ منتشر ہے، اندر سب کچھ مجتمع. جیسے انبیاء علیہ السلام اور حضور علیہ السلام دونوں کی مثال اکٹھی کسی نے دی نا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ کسی نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حسن نظر آیا، کسی نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دم پھونک جس سے مردہ زندہ ہو جاتے تھے وہ نظر آیا، کمال. کسی نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا چمکتا ہوا ہاتھ نظر آیا، بغل میں ڈالتے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا، چمکنے لگ جاتا. گیا مختلف پیغمبروں کو دیکھا تو مختلف کمالات بکھرے ہوئے نظر آئے. آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے حسن، وہ سارے جمال، وہ سارے کمال جو پیغمبروں کی کائنات میں جدا جدا تھے، جب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وجود مبارک کو دیکھا تو انبیاء کی ساری کائنات کمالات کو آپ کے اندر یکجا نظر آیا، وہ سارے آپ کی ذات میں جمع ہو گئے. تو باہر انبیاء کو دیکھا تو اللہ کے حسن کے مظاہر متفرق نظر آئے. جب وجود مصطفیٰ کو دیکھا تو وہ سارے مظاہر حسن فطرت اور حسن قدرت یکجا نظر آئے. یہ آپ نے جب تناظر دیکھ لیا نا موازنہ، اسی طرح سمجھیں بلا تشبیہ اور بلا مثال،
کہ اللہ پاک نے وہ کمالات فطرت کے اور اپنی آیات اور اپنی قدرت کے نمونے اور مختلف خوبیاں جو اللہ نے فرش سے عرش تک کی ساری کائنات میں سمو دی ہیں اور ان میں حقیقتوں کو رکھا ہے، ان میں مختلف عالم بنائے ہیں، ان عالموں کے مختلف طبقات بنائے ہیں، ان کے مختلف مراحل بنائے ہیں، اور ہر عالم اور ہر طبقے کی الگ الگ کیفیات بنائی ہیں، ان پر الگ الگ انوار اترتے ہیں، ان کے الگ الگ محل ہیں، ان کی الگ الگ صفتیں ہیں، ان کے الگ الگ رنگ ہیں، ان کے الگ الگ طور طریقے ہیں۔ یہ ساری کائنات میں کروڑوں اربوں کھربوں کائناتیں سمٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ ساری کروڑوں اربوں کھربوں کائناتیں جب سر سے پاؤں تک انسان کے وجود کے باطن میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو جو کچھ فرش سے عرش تک تھا وہ سب کچھ انسان کے وجود کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ جب آپ اس فرق کو سمجھ گئے کہ ایک وہ کائنات ہے اللہ کی جو باہر ہے، زمین سے آسماں اور تحت الثری سے سدرۃ المنتہا تک ایک کائنات ہے، اور وہ ساری کائنات کا خلاصہ آپ دیکھ لیں نا، جیسے ایک کتاب ہوتی ہے 2000 صفحے کی ایک کتاب ہوتی ہے 2 جلدوں میں، پھر آپ اس کے لیے آسان لرننگ کے لیے خلاصے بنا لیتے ہیں، سمری کر لیتے ہیں کہ نہیں، آپ سمرائز کرتے ہیں اور پریسی رائٹنگ اور سمری رائٹنگ کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ آپ 10 صفحے ایک پیرے میں جمع کر دیں، 10 صفحے ایک پیرے میں جمع کر دیں، اور اتنی بڑی کتاب مختصر 2 صفحوں میں سمرائز کر دیتے ہیں۔ اور اچھی سمری وہ ہوتی ہے کہ جگہ بھی تھوڑی لگے اور سب کچھ آ بھی جائے، بس یوں سمجھیں کہ یہ ساری کائنات 1000 صفحے کی بڑی کتاب ہے اور انسان اس کی سمری ہے۔ اب بچوں کو یہ مثال سمجھ آ گئی اچھی طرح، یہ انسان اس کی سمری ہے۔ اللہ پاک نے اپنی ساری کائنات کو سمرائز کر کے انسان بنا دیا، سمرائز کر کے انسان بنا دیا۔ یہاں تک اب بات کو پا گئے؟ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ ساری کائنات کی سمری انسان ہے، تو اللہ پاک نے بھی 2 چیزیں بنائی ہیں، یوں سمجھ لیں۔ اللہ پاک کا بھی لوح و قلم ہے نا، لکھتا ہے، بناتا ہے، تخلیق کی ہے۔ ایک اس نے ڈیٹیلڈ بک بنائی ہے، ڈیٹیلڈ بک آف ریئلٹی، یہ ڈیٹیلڈ کمپینڈیم آف ریئلٹی، بہت بڑا ایک مجموعہ بنایا اللہ پاک نے، اس کا نام کائنات رکھا ہے۔ ایک اللہ پاک نے اس کی پریسی بنائی ہے، اس کی سمری بنائی ہے، اس کو بریف کر دیا ہے، اس کا نام انسان رکھا۔ اب اس سے اگلی بات سمجھیں، وہ کیا؟ اب انسان چونکہ اس پوری کی پوری فرش سے لے کے عرش تک، بلکہ تحت الثری سے عرش معلی اور سدرۃ المنتہا تک، چونکہ ساری کائنات کی سمری ہے، اور میں نے بتایا کہ اچھی سمری کی خوبی یہ ہے کہ ہو مختصر مگر چھوٹے کچھ بھی نہ۔ اگر آپ امپورٹنٹ فیکٹرز اہم چیزیں اس ڈیٹیلڈ چیپٹر کی یا بک کی چھوڑ دیں، مختصر کرنے کے شوق میں اہم چیزیں چھوڑ دیں، تو سمری کو کامل سمری، پرفیکٹ سمری وہ ہوگی کہ جو ہو بھی تھوڑی سی مگر اس میں اہم چیز کوئی چھوٹے بھی۔ لہذا اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک یہ زمین ہے، ارضی کائنات ہے، مادی کائنات ہے، تو اس زمین کی بھی خصوصیتیں، اس مادی کائنات کے کچھ حالات ہیں، یہاں کی کیفیات ہیں، یہاں رہنے والوں میں کچھ حرص ہوتا ہے، مادہ ہے نا، لالچ ہوتا ہے، گھٹیا پن ہوتا ہے، مٹی ہے، کیچڑ ہے، آگ ہے، اندھیریاں ہیں، تو اس طرح کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اچھی کوئی بری۔ تو یہ زمین جو اس ارضی کائنات ہے، ناسوتی کائنات، تو اس کی کچھ اپنی پراپرٹیز ہیں، انگلش میں آپ کہیں گے اپنی پراپرٹیز ہیں، اپنی کوالٹیز ہیں، اپنے کریکٹرسٹکس ہیں، اپنے کریکٹرسٹکس ہیں، اس کی پیکیولیرٹیز ہیں۔ تو یہ اس کائنات کی۔ پھر آپ اوپر فضاؤں اور ہواؤں اور خلاؤں میں چلے جاتے ہیں، تو فضا، ہوا اور خلا کی بھی اپنی کچھ خوبیاں ہیں، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ پھر آپ آسمانی کائنات میں چلے جاتے ہیں، آسمانوں میں بالائی طبقات میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے بھی کچھ اپنے حالات ہیں، اپنے حالات ہیں۔ دوسرے کرے ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں،
ان میں سے بھی ہر ایک کے اپنے اپنے کچھ حالات ہیں، قوانین ہیں، گریویٹیشنل فورسز کام کرتی ہیں، کشش ثقل ہوتی ہے، اور ان کے اپنے ایک نظام چلتے ہیں۔ پھر آپ آسمانی کائنات میں جاتے ہیں، پھر بالائی مالائے اعلیٰ میں جاتے ہیں، عرش پہ چلے جاتے ہیں، تو جو کچھ فرش کے حالات ہیں وہ عرش کے بولیے نہیں، عرش کے اپنے حالات ہیں، وہاں ملائکہ رہتے ہیں، آسمانوں پر ملائکہ رہتے ہیں، ارواح رہتی ہیں، وہ عالم لطیف ہے، وہاں انوار کا نزول ہوتا ہے، تجلیات ہوتی ہیں، ملائکہ کی دنیا ہے، ان کی خوراک ہے پھر ملائکہ کی۔ یہاں آپ روٹی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مرغا کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، سبزی، دال، آلو، چنے، مختلف چیزیں کھاتے ہیں، خوراک ہے آپ کی مادی۔ پھر خوراک کھاتے ہیں تو اس خوراک کے پھر فضلات نکلتے ہیں، پھر جسم کو طاقت ملتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا نظام ہے۔ تو وہ مخلوق جو وہاں رہتی ہے، وہاں تو نہ بکرے ذبح ہوتے ہیں، نہ مرغے ذبح ہوتے ہیں، نہ آلو بنائے جاتے ہیں، نہ چنے، نہ دال، نہ سبزی، نہ گوشت، نہ بریانی۔ تو ان کی بھی خوراک ہے، وہ خوراک یہاں ہماری نہیں ہے، ان کی الگ خوراک ہے۔ وہ چونکہ نوری مخلوق ہیں، ان کی خوراک بھی نوری ہوتی ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر ان کی خوراک ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی حضور سجدے کرتے ہیں، سجدے ان کی خوراک ہوتی ہے۔ وہ رکوع کرتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ حمد بیان کرتے ہیں، وہ ذکر بیان کرتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہے۔ اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ ان کی خوراک ہے۔ تو ذکر، اذکار، عبادات اور تسبیحات ان کی خوراک ہے۔ پھر آپ اس سے اوپر چلے جاتے ہیں، مالائے اعلیٰ میں سدرۃ المنتہا، اور اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں ذکر اذکار سے بھی بڑھ کر اللہ کی قربت میں رہنے والوں کی وہ قربت ہی خوراک بن جاتی ہے۔ کوئی اللہ کی معرفت میں رہتے ہیں، وہ معرفت خوراک ہوتی ہے۔ کوئی اللہ کی محبت میں رہتے ہیں، وہ محبت ان کی خوراک ہوتی ہے۔ کوئی عشق الہی کے سمندروں میں غوطہ زن رہتے ہیں، وہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ کوئی اللہ کی معرفت میں رہتے ہیں، وہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ کوئی شوق نکاح میں رہتے ہیں، ملاقات کے شوق میں رہتے ہیں، کئیوں کی وہ خوراک ہوتی ہے۔ کوئی مشاہدات میں رہتے ہیں، کئیوں کی وہ خوراک ہوتی ہے۔ کوئی مشاہدہ صفات میں رہتے ہیں، صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں، کئیوں کی وہ خوراک ہوتی ہے۔ کئی مشاہدہ ذات میں رہتے ہیں، کئیوں کی وہ خوراک ہوتی ہے۔ کئی تجلیات میں رہتے ہیں، کئیوں کی وہ خوراک ہوتی ہے۔ اب میری بات کو سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ جس جس جہان میں رہتے ہیں ویسی ویسی ان کی بولیے خوراک ہوتی ہے۔ اب اگر آپ سمجھیں کہ یہ خوراکیں کیسے بدل جاتی ہیں، بھئی آسان بات ہے، کھانے والے جو بدل گئے، کیا کھانے والے بدل گئے۔ یہاں بھی اگر انسان نے کھایا تو خوراک اور ہوئی، بھینس گائے نے کھایا تو خوراک بدل گئی۔ اب گائے بھینس کی خوراک آپ کھاتے ہیں؟ بولیے نا، نہیں کھاتے۔ وہ بھی اسی دنیا کی مخلوق، آپ بھی اسی دنیا کی مخلوق۔ تو گائے بھینس ہو گئی تو خوراک بدل گئی، پھر بکرا بکری اور لیلا آ گئے، چھترا آ گئے تو خوراک اور بدل گئی، ہرن آ گئے تو خوراک اور بدل گئی، پھر چھوٹے چھوٹے جانور آ گئے، خوراک بدل گئی، پھر پرندے ہو گئے تو خوراک، پرندے اڑنے والے ہوئے تو خوراک ان کی اور ہلکی پھلکی ہو گئی۔ پرندوں میں بھی بیٹے کوئی کوا ہوا تو خوراک گندی ہوئی، کوئی شہباز ہوا تو خوراک اور ہو گئی۔ پرواز ہے دونوں کی سی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ تو دیکھا نا کہ اڑنے والوں کی خوراکیں بھی جدا، جنگل میں چلے جائیں، گیدڑ کی خوراک اور، ہاتھی کی خوراک اور، کتے کی خوراک اور شیر کی خوراک اور۔ شیر کتے کی خوراک کھاتا ہے، منہ بھی نہیں لگاتا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ دیکھا نا، جیسے اسی دنیا میں ہزاروں قسموں کی مخلوق ہے۔ سانپ ہو گئے تو خوراک اور، سانپ کی بھی تو خوراک ہوگی، بچھو کیڑے مکوڑے کی خوراک اور، چیونٹیوں کی خوراک، چوہے کی خوراک اور۔ تو اگر 1,00,000 مخلوق کی مثال اس دنیا میں رہنے والے کی لے لیں، ہیں سب مادی چیزیں، مگر ان کی خوراک بدلتی چلی جاتی ہے۔ تو جب عالم بدل گئے اور کھانے والے بدل گئے تو خوراک بھی اسی تیز رفتاری سے بدلتی چلی جاتی ہے۔ اور یاد رکھ لیں، جو جو لوگ اوپر محل ذات کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، خوراک لطیف سے لطیف تر ہوتی چلی جاتی ہے، لطیف سے لطیف۔ تو یہ ساری خوراکیں ہیں۔ پھر جو بدن میں ہیں ان کی کیفیات اور ہیں، جسم کی کیفیات اور، پھر روح کی کیفیات اور۔
قلب کی کیفیات اور، پھر روح کی کیفیات اور، عقل کی کیفیات اور، پھر آگے سر اور خفی اور اخفا کی کیفیات، اور اسی طرح عالم بدلتے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی کیفیات بدلتی ہیں، پھر انوار اور تجلیات جن کا ورود ہوتا ہے وہ بھی اور ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ تھل میں چلے جائیں، یہاں کی زمین کا رنگ اور، لیا مظفر گڑھ چلے جائیں تو رنگ، سندھ میں چلے جائیں تو زمین بنجر ہے، تو سارا پاکستان ہی ہے، تو سارا، مگر یہاں کی زمین کچھ اور دکھاتی ہے، سندھ کی زمین کچھ اور دکھاتی ہے، اور سوات اور کاغان چلے جائیں یہی پاکستان ہے، وہاں کی زمین کچھ اور دکھاتی ہے، وہاں سبزہ آ گیا خوبصورت۔ اب نکتہ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب بتائیے وہ سوچ جو لوگ کہتے ہیں جی سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، اب ایک جیسے بنتی ہے بات؟ اس سے بڑا بھی پاگل کوئی ہوگا؟ اللہ نے ایک جیسی چیز کائنات میں بنائی کوئی نہیں ہے، ایک جیسی بنائی کوئی نہیں۔ دو سگے بھائی ایک جیسے نہیں ہیں، کیا دو سگے بھائی ایک جیسے نہیں ہیں؟ تو ہر چیز جدا جدا ہے۔ تو لوگوں اسی طرح اللہ کے عالم اور طبقات جدا جدا، پھر ان کی کیفیات جدا جدا، اور اس کے ساتھ انسانوں کے ترقی کے احوال جدا جدا، ترقی کے احوال جدا جدا۔ یہ جو پورا مضمون سمجھ گئے، اب آپ کو آگے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ایک واقعہ معراج تو وہی ہے اور حقیقت ہے جو اس عالم آفاق میں اور فرش سے عرش اور فوق العرش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو پیش آیا۔ وہ شب معراج اس واقعہ کو بیان کرتی ہے۔ ایک معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج محمدی کے صدقے ہر مومن کو ملی ہے۔ ایک معراج تو وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو ایک تو آقا علیہ السلام کی معراج ہے، اس کا واقعہ تو آپ ہر سال سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور ایک اس معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صدقے سے مومنوں کو بھی معراج دی ہے، اور اس میں بھی ایک ترقی کے راستے بتائے ہیں۔ اور معراج جیسے طبقہ در طبقہ، مرحلہ بر مرحلہ، دنیا در دنیا، عالم در عالم، جو میں سے معراج آقا علیہ السلام کو ہوئی، اس کا پرتو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مومنوں کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اس کا آغاز کر لیتے ہیں بیان کا۔ تو ایک اس معراج کا پرتو ہمارے اندر بھی ہے۔ بلے شاہ صاحب کہتے ہیں نا، جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تے اندر کون سمانا، تے جے میں تینوں اندر جانا تے پھر مقید جانا، سب کچھ تو تے سب وچ تو تے تینوں سب تو پاک پچھانا، میں بھی تو تے تو بھی تو، اتھے بلا کون نمانا۔ آپ سمجھ آ گئی نا بات؟ اب فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اب اس بیان معراج کے پرتو کی طرف آ رہے ہیں، اس بیان معراج کے پرتو، ریفلیکشن، اس بیان معراج کا جو، اس معراج کا جو ریفلیکشن ہے ہیومن پرسنالٹی میں، ہیومن انر سیلف میں، انسان کے اندر کی جو دنیا ہے اس پر جو ریفلیکشن ہے معراج کا، اس کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس میں ڈوب جائیں۔ یہ سبحان اشارہ ہے پاکیزگی، طہارت، صفائی اور تنزیہ کی طرف، جیسے کوئی کسی گھٹیا چیز سے پاک ہو جائے۔ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کسی ہلکی چیز سے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، اس سے پاک ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔ شان تو اللہ کی ہے، مگر اب میں اس کی ریفلیکشن بتا رہا ہوں نا، کہ انسان کی زندگی میں اور انسان کی شخصیت میں اور انسان کے من میں اس کا ریفلیکشن کیا ہے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، اس کا ریفلیکشن کیا ہو۔ اگر ہم اپنے سفر معراج کو شروع کرنا چاہیں، ہماری جسم، ہماری زندگیاں لواحے کے مادیہ کے اندر الجھی ہوئی ہیں، یعنی یہ مادی کائنات ہے نا، مادی،
اور اس مادی کائنات میں جو چیزیں مادی کائنات کی ضروری لواحقات ہیں، اٹیچمنٹس ہیں، اس مادی زندگی کی، مادی کائنات کی جو انڈسپینسبلز ہیں، جو اس مادی کائنات میں ناگزیر تعلقات ہیں نا، اس میں جسمانی، کھانا پینا، خواہشات، فواہش، شہوتیں، تکبر، حرص، لالچ، سیاہی، طلب، نیند، غفلت، یہ سارے مادی لواحقات ہیں اس مادی دنیا کے، جن کے ساتھ ہماری شخصیت جکڑی پڑی ہے، ہماری شخصیت جکڑی پڑی ہے، اور یہ نقائص ناسوتیہ ہے، ان کو میں کہوں گا یہ علائق مادیہ، یعنی مادی کائنات کے تعلقات ہیں۔ کھانے کا تعلق جسم کی طلب ہے، پینا ہے، سونا ہے، غفلت کرنی ہے، پھر اس کی شہوتیں ہیں، پھر طلب ہے، پھر حرص ہے، پھر تکبر ہے، پھر لالچ ہے، یہ ساری جو اس مادی کائنات کی جنہیں انسان ضرورت سمجھتا ہے، اس ضرورت کو اپنے گلے اس طرح لگا لیتا ہے کہ وہ اس کو چمٹ جاتی، انسان کو چمٹ جاتی، اور نقائص ناسوتیہ ہے، یہ عالم ناسوت ہے، یہ مادی کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ عالم ناسوت ہے، اس کے اندر نقائص ہیں، انسان اللہ کو بھول گیا ہے، اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے، عبادت کا تارک ہو گیا ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ گیا ہے، مادی حرص اور لالچ اور شیطنت میں پڑ گیا ہے۔ یہ اس ناسوتی مادی کائنات کے لواحق ہیں، علائق ہیں، نقائص ہیں، لوازمات ہیں، اسینشلز ہیں اس مادی دنیا کے، جن میں انسان کی زندگی جکڑ گئی ہے، انسان کی زندگی جکڑ کے پلیدیوں کے ساتھ بھر گئی ہے۔ جیسے انسان کسی کیچڑ میں گر جائے تو لت پت ہو جاتا ہے، صاف ستھرا انسان تھا، صاف ستھرے کپڑے تھے، اچانک کسی گڑھے میں گرا، اس میں کیچڑ تھا اور نکلا تو بالکل لت پت ہو گیا تھا۔ یہ اب اس سے مثال سمجھ آ جائے گی، بس ایسے سمجھیں جب انسان پیدا ہوا اور اس عالم بالا اور عالم ارواح سے آیا تو صاف ستھرا نہلایا دھلایا ہوا اجرے کپڑے تھے، اچانک اس دنیا کے گڑھے میں گرا تو کیچڑ سے جب نکلا تو لت پت ہو گیا۔ ہم سب لت پت ہوئے پڑے، بیٹے اب سمجھ آ گئی نا مثال سے، ہم سب لت پت ہو گئے کیچڑ میں۔ کیچڑ کس چیز کا؟ خواہشوں کا، شہوتوں کا، حیوانی چیزیں، بری خواہشیں، بری شہوتیں، بری طلب، برا حرص، برا لالچ، بری تمنا، بری آرزو، حرص و ہوس، آز دنیا، مال، دولت، عہدہ، منصب، طاقت، شہوت، ان چیزوں کے کیچڑ میں ہم لت پت ہو گئے، تمہاری شخصیت پلیدیوں میں پھنس گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو تو بڑا اونچا پیدا کیا تھا، بڑا خوبصورت بنایا تھا، بڑے اعلیٰ مقام تکوین کا مرکب بنایا تھا، بڑی اونچی شخصیت بنایا تھا، اتنی اونچی شخصیت کہ جب اسے بنایا اور اس کے کمالات فرشتوں پر آشکار ہوئے، حکم الہی سے فرشتے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے۔ اسجدوا لآدم، ایسا بنایا تھا کہ جب فرشتوں کو پتہ چلا زبان الہی سے تو وہ سجدے میں گر گئے تھے، وہ سجدے میں گر گئے تھے۔ جب انہیں سمجھ آئی کہنے لگے مولا اتنا اونچا انسان، اتنی فضیلتوں کا حامل، اتنی بلندیوں کا حامل، اتنی عظمتوں کا حامل، اتنے کمالات کا حامل، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بتایا نہیں تو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے تھے۔ تو ہم نے انسان کو اتنا اونچا بنایا تھا، پھر کیا ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے آزمائش میں ڈالا، اس کیچڑ، یہ گندگی، شہوتیں، حرص، لالچ، تمنائیں، جھوٹ، برائیوں اور گناہوں کے کیچڑ والی دنیا میں بھیجا اور دیکھا کہ کیچڑ سے بچتا ہے یا لت پت ہوتا ہے، کیچڑ سے بچ کے نکل جاتا ہے یا لت پت ہو جاتا ہے۔ اور بیٹے زمانہ
بچ کے نکل جانے کا یا لت پت ہو جانے کا، یہی نوجوانی کا زمانہ، یہی جوانی اور نوجوانی ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ اس نوجوانی میں اس کیچڑ سے بچ کے نکل گئے تو فرشتے آپ کے وجود اور زندگی پہ رشک کریں گے، اور اگر لت پت ہو گئے تو اسفل سافلین ہو گئے، وہ افسوس کریں گے مولا بنایا کتنا اچھا تھا اور بگڑ کتنا گیا۔ یہ تو ہاتھ میں ہے تقدیر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، یعنی پاک کرو اپنے آپ کو۔ الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں سیر کرنا، لے جانا۔ کیا لے جانا کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی جگہ کو چھوڑنا اور دوسری جگہ جانا۔ ہاں سبحان اللہ، کسی جگہ کو لے جانا کیا ہو، سیر کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ سے چل پڑتے ہیں، بولیے نا، اور دوسری جگہ جاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں لے گیا۔ بھئی اگر آپ لاہور میں تھے اور لاہور کے لاہور میں ہی رہے، کوئی کہے گا آپ کو میں لے گیا؟ کہاں لے گیا جی، لاہور ہی تو بیٹھا ہوں۔ اور اگر کوئی لاہور سے اٹھا کے آپ کو کراچی لے جائے تو پھر کہنا بجا ہے نا کہ میں آپ کو لے گیا، یعنی لاہور چھڑا دیا اور کراچی میں جا کے بسا دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور کوئی اگر آپ کو یہاں سے لے جائے اور مکہ مدینہ پہنچا دے تو یہ جملہ بنے گا نا کہ میں آپ کو پاکستان سے لے گیا اور مکہ مدینہ بسا دیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا چلتے آئیے۔ اگر آپ پاکستان کے پاکستان میں رہے تو اسرا جو لے گیا، یہ بات درست بنتی ہے۔ کہاں لے گیا؟ لے ہی نہیں گئے کہیں، وہیں تو بیٹھے ہیں۔ کوئی یہاں سے نکال کے مکہ مدینہ پہنچا دے تو کہے گا نا کہ میں آپ کو لے گیا پاکستان لاہور سے مکہ مدینہ تک، تو اسرا بن گیا نا۔ اور بیٹے کوئی آپ کو لے جائے یہاں سے فرش سے اور عرش پہ پہنچا دے تو کہے گا نا آپ کو لے گیا، آپ تھے فرشی مگر فرش سے اٹھا کے عرشی بنا دیا۔ لے گیا نا، نہیں سمجھے؟ لے گیا۔ اللہ نے حضور کو بھی یہی بات تو فرمائی تھی کہ آپ کو لے گیا، مکان سے اٹھایا لا مکان پہ لے گیا، اور وادی بطحا سے اٹھایا اور کعبہ کوسین پر لے گیا۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا نا، تو ایک جگہ چھوڑ کے کوئی دوسری جگہ پہنچ جائے تو اسے اسرا کہتے ہیں، لے گیا۔ اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات، لوگو تم پاکیزگی اختیار کرو۔ الذی اسرا، پاکیزگی اختیار کرو۔ کس چیز کی؟ کہ یہ جو مادی علائق کی دنیا میں لت پت ہو، یہ ناسوتی نقائص کی دنیا میں، ان گناہوں کے کیچڑ میں جو لت پت ہو، آؤ میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہیں لے جاؤں۔ کہاں؟ اس کیچڑ سے لے جاؤں اور اپنے نور بھری دنیا میں چھوڑاؤں، جہاں میرے انوار و تجلیات رہتے ہیں۔ بھئی رہنا تو ادھر ہی ہے، جسم یہی رہے گا، مگر یہاں رہ کر آپ یہاں نہیں ہوں گے، وہاں ہوں گے۔ جسم یہی رہ رہا ہوگا، رہتے اسی باغبان پورے میں ہی ہوں گے، اسی ٹاؤن شپ میں، ماڈل ٹاؤن میں ہی رہتے ہوں گے، گھر یہی ہوگا، گھر یہی ہوگا، مگر در وہاں ہوگا۔ گھر یہاں ہوگا، در وہاں ہوگا۔ ظاہری کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہن سہن یہاں ہوگا، مگر حقیقی مسکن تو جو آدمی یہ سفر کر لے کہ یہاں ہو کر یہاں سے وہاں چلا جائے، اس پر سبحان الذی اسرا جاری ہو گیا۔ سبحان الذی اسرا جاری ہو گیا۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ تو سیر کرائی نا، اگر سیر اچھی ہو جائے تو خبر رہتی ہے کوئی پچھلی؟ آپ اچھی سیر پہ چلے جائیں اور کسی بڑی خوبصورت جگہ کی سیر کرنے لگے تو کہتے نہیں میں تو گم ہو گیا اسی میں، نہیں کہتے؟ بولو۔ تو جیسے آپ اس سیر میں گم ہو جاتے ہیں تو عزیزان محترم ایک سیر اور بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس سیر میں جاتے ہیں پھر وہ گم ہو جاتے ہیں، اور جو اس میں گم ہو جاتا ہے وہ پلٹ کر پیچھے کو یاد نہیں کرتا۔ اس پر سبحان الذی اسرا جاری ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔